قاعدہ نمبر 46، اکبر الرائی فیما لا يمکن الوقوف على حقیقته بمنزلۃ الحقیقت، اکبر رائے ان مواقع میں جہاں حقیقت پر واقفیت ممکن نہ ہو حقیقت کے درجے میں ہے۔ جیسے حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو جن مواقع میں حقیقت پر واقفیت ممکن نہ ہو تو وہاں اکبر رائے حقیقت کے درجے میں ہے، یعنی اکبر رائے سے فیصلہ ہوگا، ظن غالب سے فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ موقع ایسا ہے کہ یہاں حقیقت پر واقفیت ممکن نہیں، لہذا ظن غالب اور اکبر رائے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ مثلا رات میں کسی نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک شخص داخل ہوا ہے اور معلوم نہیں کہ یہ چور ہے یا چوروں سے ڈر کر بھاگ کر کے چھپنے کے لیے آیا ہے، تو اب اس کے حال میں غور کیا جائے گا اور اس کے حال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اگر اس پر چوروں کی علامت ہے، مثلا اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی ہے جو سامان اکٹھا کر رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ جو ہے چوروں جیسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ چور کی علامت ہے اور معلوم ہوا کہ یہ چور ہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ چوروں جیسا برتاؤ کیا جائے گا، اسے زد و کوب کیا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑے تو اسے قتل بھی کیا جائے گا۔ اور اگر اس پر اہل خیر کی علامات نمایاں ہو، مثلا وہ جو ہے چوروں سے ڈر کر کے بھاگ کر آیا ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، تو اب اس کے ساتھ چوروں جیسا برتاؤ نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ اس کی تعدیب کی جا سکتی ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوا ہے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اکبر رائے کے سے فیصلہ کیا گیا، تو ظن غالب چونکہ موقع ایسا ہے کہ یہاں حقیقت پر واقفیت ممکن نہیں، تو غور کریں گے، سوچیں گے کہ اگر اس پر چوروں کی علامت ہے، وہ چور ہے، تو پھر اس کے ساتھ چوروں جیسا برتاؤ کریں گے، اور اگر اس پر اہل خیر کی علامت ہے تو پھر اس کے ساتھ چوروں جیسا برتاؤ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ موقع ایسا ہے کہ یہاں حقیقت پر واقفیت ممکن نہیں ہے، لہذا اکبر رائے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اکبر الرائی فیما لا يمکن الوقوف على حقیقته بمنزلۃ الحقیقت، اکبر رائے ظن غالب ان مواقع میں جہاں حقیقت پر واقفیت ممکن نہ ہو حقیقت کے درجے میں ہے۔ جیسے حقیقت پر عمل کرنا ضروری تھا، ایسے ہی اب اکبر رائے پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ قاعدہ نمبر 47، اکثر ما یخاف لا یکون، اکثر جس چیز سے ڈرا جاتا ہے، اندیشہ کیا جاتا ہے، وہ ہوتا نہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جن چیزوں سے عام طور پر اندیشہ کیا جاتا ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے، بس وہ اندیشہ تک ہی معاملہ رہتا ہے، ہوتا وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مثلا امیر نے جو امیر لشکر ہے، اس نے لوگوں کو حکم دیا، فوج کو حکم دیا کہ فلاں لوگ جو ہے اس جگہ پر رہیں گے اور فلاں لوگ اس جگہ پر رہیں گے اور فلاں فلاں جو ہے اس جگہ پر، یعنی جگہیں اور متعین کر دی، جگہیں اور مورچے جو ہے ان کے متعین کر دیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہٹیں گے، اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر کچھ لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہم تو اپنی جگہ مامون ہیں، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن فلاں جگہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں متعین ہیں وہ خطرے میں ہیں، تو یہ اس سوچ کی وجہ سے جو ہے ان کی مدد کے لیے جانا چاہیں تو ان کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں جس چیز کا اندیشہ ہے وہ ایک وہمی چیز ہے، اور امیر کی اطاعت یہ واجب ہے، چونکہ حدیث میں امیر کی اطاعت کا واجب ہونا ضروری بتایا گیا ہے، تو ایسی صورت میں امیر کی اطاعت ضروری ہوگی، اور ان لوگوں کی مدد کے لیے جانا ضروری نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ تو اگر امام نے
حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں اور منع کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، تو پھر ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ امیر کی نافرمانی کریں، اگرچہ وہ اپنے مقامات پر امن محسوس کر رہے ہوں، امن میں ہو اور دوسرے پر خوف کر رہے ہوں، تب بھی ان کے لیے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ امیر کی اطاعت فرض ہے دلیل قطعی کی وجہ سے، اور جس چیز کا اندیشہ کیا جا رہا ہے وہ ایک وہمی چیز ہے، چونکہ قاعدہ ہے اکثر ما یخاف لا یکون، کہ اکثر جس چیز کا خوف کیا جاتا ہے، اندیشہ کیا جاتا ہے، وہ ہوتا نہیں۔ تو جو چیز یقینی ہے یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور وہمی چیز کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 48، الامر اذا ضاق اتسع و اذا اتسع ضاق، کوئی امر جب تنگ ہوتا ہے تو کشادہ ہو جاتا ہے، اور جب کشادہ ہوتا ہے تو تنگ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی امر ہو، جب اس میں تنگی آئے گی تو وسعت بھی آ جائے گی، اور جب وسعت آ جائے گی تو پھر تنگ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشقت نہیں چاہتے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، چنانچہ جب کوئی معاملہ تنگ ہو تو پھر اس میں وسعت آ جاتی ہے۔ جیسے مضطر ہے تو مضطر کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے مردار کھا سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، تو جان بچانے کی حد تک وہ اسے مردار کھانے کی اجازت ہے، لیکن جب جان بچ جائے تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جب مضطر ہے، ایک تنگی ہے، تو اب وسعت آ گئی، یعنی مردار کھانے کی اجازت ہو گئی، اور جب حالت اضطرار ختم ہو گئی تو پھر یہ معاملہ وسیع ہو گیا، اب پھر تنگی آ جائے گی، یعنی مردار پھر حرام ہو جائے گا۔ ایسے ہی سفر ہے، سفر میں ہے، سفر شرعی میں ہے اگر کوئی شخص، تو پھر ایک طرح کی تنگی ہے، مشقت ہے، تو اس مشقت کی وجہ سے سہولت یعنی قصر صلاۃ کا حکم ہوگا، اور جب سفر ختم ہو جائے گا تو اب چونکہ وسعت آ گئی تو اب قصر صلاۃ کا حکم ختم ہو جائے گا، نماز مکمل ادا کرے گا۔ تو کوئی بھی امر ہو جب تنگ ہوتا ہے تو وسعت آ جاتی ہے، اور جب وسعت آ جاتی ہے تو پھر تنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی پر قدرت نہیں ہے، یا تو بیماری کی وجہ سے، یا پانی موجود ہی نہیں ہے، تو ایک تنگی ہے، اس کی وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب تنگی ختم ہو گئی یعنی پانی پر قدرت ہو گئی تو اب جو ہے وضو کر کے نماز پڑھے گا، اب تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب وسعت آ گئی تو پھر معاملہ تنگ ہو گیا۔ بہرحال شریعت میں اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ انسان مجبور ہو گیا ہے تو اس میں وسعت بھی آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرمت کے باقی رہتے ہوئے صرف رخصت کا سبب ہوتا ہے، اور کبھی صفت فعل ہی متغیر ہو جاتی ہے، یعنی حرمت بدل کر کے اباحت کے درجے میں آ جاتی ہے۔ جیسے حرمت حرمت کے باقی رہتے ہوئے رخصت کا سبب ہو جانا، جیسے زبان سے کلمہ کفر ادا کرنا، زبان سے کلمہ کفر ادا کرنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مجبور کیا جائے تو حرمت کے باقی رہتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کی اجازت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اگر دل مطمئن ہے، دل کا مطمئن رہنا بھی ضروری ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کر لے تو اسے ثواب دیا جائے گا، وہ شخص معجور ہوگا، اس لیے کہ اس نے عزیمت پر عمل کیا ہے۔ اور ایک حکم یہ ہے کہ اس میں صفت فعل ہی متغیر ہو جاتی ہے، یہ تو حرمت کے بقا کے ساتھ صرف رخصت کا سبب ہے، یعنی اجازت ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کر لے، اور ایک جس میں صفت فعل ہی متغیر ہو جاتی ہے، جیسے مثلا مضطر ہے تو مضطر کے لیے مردار کی اجازت ہے، مردار کھانے کی اجازت ہے، یا شراب پینے کی اجازت ہے تاکہ جان بچ جائے، تو یہاں صفت فعل ہی متغیر ہو گئی، یعنی اس کے حق میں وہ چیز حلال ہو گئی۔ اب اگر یہ مردار نہ کھائے اور
ہلاک ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ شخص گناہگار ہوگا اور خودکشی کے مترادف ہوگا یہ، چونکہ اس کے حق میں جو ہے صفت فعل متغیر ہو گئی ہے، یعنی حرمت جو ہے حلت سے بدل گئی ہے، لہذا اسے مردار کھا کر کے اپنی جان بچا لینی چاہیے۔ بہرحال شریعت میں جہاں بھی تنگی ہے تو وہاں وسعت بھی ہے، اور جہاں وسعت ہے تو پھر معاملہ تنگ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 48، الامر اذا ضاق اتسع و اذا اتسع ضاق، معاملہ جب تنگ ہوتا ہے تو کشادہ ہو جاتا ہے، اور جب کشادہ ہوتا ہے تو تنگ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 49، الامر للوجوب ما لم تکن قرینۃ خلافہ، امر وجوب کے لیے ہے جب تک اس کے خلاف قرینہ نہ ہو۔ نور الانوار میں اس کی تفصیلی بحث آپ نے پڑھی ہوگی کہ مطلق اطلاق کے وقت جو ہے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی مطلق امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے اگر اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، تو یہاں جو ہے امر وہ وجوب کے لیے ہے، امر وجوب کے لیے ہے، اس لیے کہ وجوب کے خلاف کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو دوسرے معنی کے لیے استعمال ہو، لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر مجازن جو ہے وہ قرینے کی وجہ سے دوسرے معنی پر محمول ہو جاتا ہے۔ مثلا ندب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو اس آیت میں امر کا صیغہ باجماع فقہا وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ ندب کے لیے ہے، ندب کے لیے ہے، فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ ایسے ہی تعدیب کے لیے بھی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں عمر بن سلمہ، تو ان کو آپ نے فرمایا تھا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اس میں صیغہ امر جو ہے وہ یہ جو کل کا صیغہ آپ نے استعمال کیا، کل بیمینک، تو یہ صیغہ امر کل یہ تعدیب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔ ایسے ہی اباحت کے لیے بھی ہوتا ہے، مثلا فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حالت حلال میں آ جاؤ تو پھر شکار کرو، تو یہاں اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، ورنہ پھر معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ نمبر 4، تحدید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، تو یہاں تحدید کے لیے ہے۔ بہرحال اگر مطلق بولا جائے تو وہاں تو جو ہے امر وجوب کے لیے ہوگا، لیکن اگر کوئی قرینہ اس کے خلاف ہو تو پھر قرینے کی وجہ سے دوسرے معنی پر امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں امر سے صیغہ امر مراد ہے۔ الامر للوجوب ما لم تکن قرینۃ خلافہ، امر وجوب کے لیے ہے جب تک اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو۔ قاعدہ نمبر 50، الامر بالتصرف فی ملک الغیر باطل، غیر کی ملکیت میں تصرف کا امر باطل ہے، غیر کی ملکیت میں تصرف کا امر باطل ہے۔ انسان کو صرف اپنی ملکیت میں حق ہوتا ہے تصرف کا، دوسرے کی ملکیت میں تصرف کا حق نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کا امر کیا تو جو فاعل ہے، تصرف کرنے والا ہے، وہ شخص ضامن ہوگا، اس لیے کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنے کا حکم کرنا، امر کرنا یہ باطل ہے، لہذا تصرف کرنا بھی باطل ہوگا، اور تصرف کرنے والا جو فاعل ہے وہ ضامن ہوگا۔ عامر جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا بلکہ فاعل جو متصرف ہے وہ ضامن ہوگا۔ لیکن عامر اگر مجبور کرے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے تو چونکہ جبر پایا گیا ہے تو جبر کی وجہ سے یہ عامر ضامن ہوگا، لیکن اگر صرف حکم کیا ہے کہ آپ فلاں کا مال مثال کے طور پر طلب کر دو، تو جو طلب کرنے والا ہے، فاعل ہے، وہی شخص ضامن ہوگا، عامر ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عامر کی طرف سے جبر پایا گیا ہے تو پھر اس صورت میں مواخذہ اور ضمان عامر پر بھی واجب ہوگا۔ قاعدہ نمبر 50، الامر بالتصرف فی ملک الغیر
باطل، غیر کی ملکیت میں تصرف کا امر باطل ہے۔ قاعدہ نمبر 51، الامور بمقاصدها، امور ان کے مقاصد کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ یہ اس میں آپ نے الاشباح والنظائر میں مستقل ضابطہ پڑھا ہے۔ دوسرا جو قاعدہ ہے اس کے تحت بہت ساری مثالیں وہاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا کچھ مثالیں بیان کی گئی تھی کہ شیرہ انگور کی بیع اگر شراب بنانے کے لیے ہے تو حرام، اور اگر تجارت کے لیے ہے تو حلال ہے۔ ایسے ہی انگور کی کاشت کا حکم وہاں بیان کیا گیا تھا کہ اگر کاشت بنانے سے، انگور کی جو کاشت کی ہے، کھیتی کی ہے، اگر اس سے مقصود یہ ہے کہ اس سے شراب بنائی جائے گی تو حرام، اور اگر محض فروخت کرنے کا ارادہ ہے تو پھر حرام نہیں ہے۔ ایسے ہی مسلمان سے ترک کلام اگر ترک تعلق کے لیے ہے تو پھر 3 دن سے زیادہ حرام، اور اگر اس قصد سے نہیں ہے تو پھر جائز ہے، چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے۔ اسی طرح وہاں بہت ساری مثال بیان کی گئی تھی، اور ایک مثال یہ بیان کی گئی تھی کہ دراہم پر اللہ کا نام لکھنا، دراہم پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا اگر علامت کے ارادے سے ہے تو مکروہ نہیں، اور اگر تہاون کی وجہ سے ہے، اہانت کی وجہ سے ہے تو مکروہ ہے۔ اور وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تہاون سے مراد استخفاف نہ ہو بلکہ لاپرواہی مراد لیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ استخفاف یہ کفر ہے، لہذا یہاں تہاون سے مراد لاؤبالی پن، ایسے ہی لاپرواہی میں نام لکھ دیا، استخفاف مراد نہیں ہے۔ تو اگر لاوالی پن میں نام کا ارادہ کیا ہے تو اس صورت میں تو مکروہ ہے، لیکن اگر اللہ کے نام کا استخفاف کیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ کفر ہو جائے گا۔ بہرحال جتنے بھی امور ہیں وہ اپنے مقاصد کے اعتبار سے معتبر ہوتے ہیں۔ مثلا عورت کے لیے شوہر کی موت پر ترک زینت یعنی سوگواری کی نیت سے تو حلال ہے، اور غیر کی موت پر سوگواری کی نیت سے ترک زینت یہ حرام ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جنوبی آدمی ہے تو اگر تلاوت کی نیت سے پڑھتا ہے تو حرام، اور دعا کے ارادے سے پڑھتا ہے تو حلال ہے۔ نمازی ہے تو نماز کی حالت میں قرآن کی قرات درست ہے، جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اور اگر جواب کی نیت سے کوئی آیت پڑھ دے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا بچہ جس کا نام یحییٰ ہے وہ کہنے لگے کہ ابا جی میں کتاب لے لوں، وہ نماز کی حالت میں ہی کہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو چونکہ ارادہ الگ ہو گیا اس لیے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو جتنے بھی امور ہیں وہ ان کے مقاصد کے اعتبار سے معتبر ہوتے ہیں۔ اور وہاں آپ کو بتایا گیا تھا پہلا قاعدہ تھا لا ثواب الا بالنیہ، اس سے حکم میں اخروی مراد ہے، اور الامور بمقاصدها میں حکم دنیاوی کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال وہاں تفصیلات ہیں، آپ ابھی باقی ہے وہ دوسرا قاعدہ، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا، وہاں تفصیلات آپ دیکھ لیں اس قاعدے کی اور۔ قاعدہ نمبر 52، امور المسلمین علی السداد حتی یظہر غیرہ، مسلمانوں کے امور درستگی پر ہوں گے یہاں تک کہ اس کے علاوہ ظاہر ہو جائے۔ جی آواز نہیں پہنچ رہی؟ آفتاب قاسمی، جی حضرت پہنچ رہی میری ہے، آواز نہیں پہنچ رہی؟ آفتاب حضرت کچھ پہنچ بول رہی رہے ہے۔ ہیں؟ اچھا پہنچ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے امور درستگی پر ہوں گے یہاں تک کہ اس کے علاوہ ظاہر ہو جائے، یعنی درستگی کے خلاف کوئی بات ظاہر ہو جائے۔ یہ قاعدہ اصول کرخی میں گزر چکا ہے، یہاں پہ حوالہ بھی دیا ہے، کاف را کر دیا ہے نا، تو اصول کرخی میں یہ ضابطہ گزر چکا ہے۔ وہاں مثال دی گئی تھی کہ کسی شخص نے اگر ہاں بھائی کون بول رہا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اصل میں حضرت انہی کے یہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے، مولانا آفتاب صاحب کے یہاں شاید، باقی تو سب ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے۔ چلو تم بند کر لو فخر الدین اب۔
تو اس کی مثال مثلا ایک شخص نے 1 درہم اور 1 دینار 2 درہم اور 2 دینار کے عوض فروخت کیا تو بے جائز ہو جائے گی اور جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیر دیا جائے گا، یعنی 1 درہم کو 2 دینار کا عوض اور 1 دینار کو 2 درہموں کا عوض قرار دیا جائے گا تاکہ خلاف جنس ہونے کی صورت میں بے درست ہو جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے امور ہیں اور مسلمانوں کے امور کو حتی الامکان درستگی پر محمول کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود ہی صراحت کر دیں یعنی 1 درہم 2 درہموں کا عوض اور 1 دینار 2 دیناروں کا عوض، تو اگر خود ہی اس بات کی صراحت کریں کہ ہم تو اس طرح فروخت کر رہے ہیں، آپس میں لین دین کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو پھر ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ اب درستگی کے خلاف بات ظاہر ہو گئی۔ امور المسلمین علی السداد حتی یظہر غیرہ، مسلمانوں کے امور درستگی پر ہوں گے یہاں تک کہ اس کا غیر ظاہر ہو جائے۔ قاعدہ نمبر 53، الانسان من قوم ابیہ، انسان اپنے باپ کی قوم سے ہوتا ہے، یعنی انسان کا جو نسب ثابت ہوگا وہ باپ سے ہوگا، ماں کی طرف سے نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بہرحال یہی صورت ہے کہ انسان کا نسب جو ہے باپ سے ہی ثابت ہوتا ہے نہ کہ ماں سے، آخرت میں ماں کی طرف سے بلایا جائے گا۔ اس کی مثال مثلا اکثر عباسی خلفاء جو ہیں ان کی مائیں باندیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ عباسی کہلاتے ہیں، عباسی شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ نسب جو ثابت ہوتا ہے وہ باپ کی قوم سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ ماں کی طرف سے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے جو صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کہلائے نہ کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے طرف سے، ان کی قوم سے، اس لیے کہ وہ قبطیہ تھیں تو ان کی طرف سے نہیں کہلائے۔ یا ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئے نہ کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرف، تو انسان کا نسب اس کے باپ کی قوم سے ہوتا ہے نہ کہ اس کی ماں کی قوم سے۔ الانسان من قوم ابیہ۔ قاعدہ نمبر 54، ان الشیء انما یقدر حکما اذا کان یتصور حقیقتا، سے بلا شبہ حکمن مقدر ہوتی ہے جب وہ حقیقتاً متصور ہو۔ اس قاعدے کو سمجھیں، یعنی ایک شے کے وجود کے وقت جب بطریق طبیعیت دوسری چیز پر حکم نہیں لگ سکتا، یعنی ایک شے کے وجود کے وقت بطریق طبیعیت کسی دوسری چیز پر حکم نہیں لگ سکتا، تو اگر وہ شے موجود نہ ہو عدم وجود کے وقت تو بطریق اولا دوسری شے پر یا بطریق طبیعت وہ حکم نہیں لگے گا، یعنی شے اسی وقت حکمن مقدر اور طبعاً مانی جائے گی جب وہ حقیقتاً متصور بھی ہو، حقیقتاً اس کا تصور کیا جا سکتا ہو۔ مثال سے سمجھیں اس کو، مثلا ایک مستامن ہے، مستامن یعنی دارالاسلام میں جو امن چاہ کر کے رہ رہا ہے، دارالاسلام میں امن چاہ کر کے رہ رہا ہے، غیر مسلم حربی ہے، اور حربی دارالاسلام میں امن چاہ کر کے رہ رہا ہے، ذمہ نہیں ہے کہ مستقل جو ہے دارالاسلام میں ہی اس کا قیام ہو اور جزیہ دے کر کے رہ رہا ہو، بلکہ مستامن ہے تو امن چاہ کر کے وہ دارالاسلام میں رہ رہا ہے، اور اس کی چھوٹی اولاد جو ہے وہ دارالحرم میں ہے۔ اب اس مستامن کا یہ مستامن اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا دارالاسلام میں ہی انتقال ہو جائے، اور اس کی جو چھوٹی اولاد ہے وہ دارالحرم میں ہے، چھوٹی اولاد اس کی وہ دارالحرم میں ہے۔ اب باپ کے انتقال کے بعد اگر ان بچوں کا چچا دارالاسلام میں ان بچوں کو اپنے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے لے آتا ہے، تو یہ جو چھوٹی اولاد ہے یہ باپ کے تابع ہو کر کے مسلمان نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب باپ دارالاسلام میں تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی اولاد دارالحرم میں ہے، تو اس کی زندگی کے زمانے میں وہ اولاد مسلمان شمار نہیں ہوگی، تو جب اس کا انتقال ہو گیا اور ان بچوں کا چچا جو ہے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے دارالاسلام لے آیا ہے، تو اب اس کے موت کے زمانے میں وہ باپ کے تابع ہو کر کے مسلمان نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب زندگی میں یہ حکم نہیں لگا تو موت کے بعد بھی یہ حکم نہیں لگے گا، یعنی باپ کے تابع ہو کر کے وہ مسلمان نہیں ہوگی۔ تو اسی کو اس قاعدے میں بیان کیا ہے
ان الشیء انما یقدر حکما، شے کو حکمن مقدر مانا جائے گا اذا کان یتصور حقیقتا، جب وہ حقیقتا متصور ہو. تو جب وجود کے وقت یعنی باپ جب مسلمان موجود ہے اس وقت چونکہ وہ اولاد دارالحرم میں ہے اور یہ دارالاسلام میں ہے، تو باپ کے تابع ہو کر کے وہ اولاد مسلمان شمار نہیں ہوئی. تو باپ کے انتقال کے بعد اگر ان کا چچا اس اولاد کو جو ہے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے لاتا ہے تو وہ باپ کے تابع ہو کر کے مسلمان نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب زندگی میں یہ حکم نہیں لگا تو موت کے بعد بھی یہ حکم نہیں لگے گا، لہذا وہ باپ کے تابع ہو کر کے مسلمان نہیں ہوگی، بلکہ اس کے چچا کو حق ہوگا کہ وہ ان کو دارالحرم لے جائے. ان الشیء انما یقدر حکما اذا کان یتصور حقیقتا، شے کو بلا شبہ حکمن مقدر مانا جائے گا جب وہ حقیقتا متصور ہو. قاعدہ نمبر 55 انما تعتبر العادت اذا اضطردت او غلبت، بلا شبہ عادت کا اعتبار کیا جائے گا جب وہ پھیل جائے یا غالب ہو جائے، یعنی عرف و عادت کا اس وقت اعتبار کیا جائے گا جب وہ پھیل چکی ہو یا غالب ہو گئی ہو. مثلا کسی نے ایسے شہر میں دراہیم یا دنانیر کے عوض کوئی چیز فروخت کی جہاں مختلف سکے چلتے ہوں، یعنی مالیت میں ان کی اختلاف پایا جاتا ہو، تو بے جو ہے اغلب کی طرف پھیری جائے گی، یعنی جو سکہ زیادہ چلتا ہے جو غالب ہے اس سکے کی طرف اس بے کو پھیرا جائے گا، اس لیے کہ عرف و عادت وہی معتبر ہوتی ہے جو پھیل چکی ہو یا غالب ہو چکی ہو. قاعدہ نمبر 56 انما یبتنى الحکم علی المقصود لا علی ظاہر اللفظ، بلا شبہ حکم مبنی ہوتا ہے مقصود پر نہ کہ ظاہری لفظ پر. یہ جو پیچھے قاعدہ گزرا تھا الاعتبار للمعنی فی العقود لا للالفاظ فقط، یہ گویا اسی کی طرح قاعدہ ہے. یہ بھی 37 نمبر قاعدہ گزرا تھا، یعنی عقود اور معاملات میں معنی کا اعتبار ہے نہ کہ الفاظ کا. تو یہ قاعدہ بھی اسی طرح ہے کہ حکم مقصود پر مبنی ہوتا ہے نہ کہ ظاہر لفظ پر. مثلا کسی نے ہبہ بشرط العوض کیا، ہبہ بشرط العوض، تو یہ بے ہے، بے کا حکم اس میں لگایا جائے گا اس لیے کہ عوض کی شرط لگ گئی، تو ہبہ کا لفظ جو ہے یہ خلل انداز نہیں ہوگا. یا کسی نے ہر مہینے کے لیے اپنی دکان یا مکان کرائے پر دی لیکن اس میں عاریت کا لفظ بولا، یہ کہا کہ یہ دکان ہر مہینے اتنے روپے کے عوض عاریت پر ہے، تو یہ عاریت کا لفظ جو ہے اجارہ کے معنی میں خلل انداز نہیں ہوگا، یہ دکان کرائے کے لیے مانی جائے گی، اس لیے کہ حکم مقصود پر مبنی ہوتا ہے ظاہر لفظ پر نہیں. شرح سیر کبیر میں اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا دارالاسلام میں محاصرہ کیے جانے کی صورت میں، مسلمانوں کا دارالاسلام میں محاصرہ کیے جانے کی صورت میں اب انہوں نے مشرکین سے اس طرح سے صلح کی، کفار سے اس طرح سے انہوں نے مصالحت کی کہ ہم فلاں جگہ پہنچنے تک تم سے گویا صلح کر رہے ہیں، مصالحت کر رہے ہیں. اب مسلمان ان سے الگ ہو کر ایسی جگہ پہنچ گئے جس جگہ دونوں فریق ایک دوسرے سے مامون ہیں، اور پھر مسلمانوں نے اس جگہ اتنے وقت تک قیام کیا کہ اگر وہ معین جگہ تک جانا چاہتے تو پہنچ جاتے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے پلٹ کر ان پر حملہ کرنا جائز ہوگا. کیوں جائز ہوگا؟ اس لیے کہ اس صلح سے مقصود جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچنے کا موقع دینا ہے کہ بس اس جگہ تک وہ پہنچ جائیں، نہ کہ بعینہ ہی وہی جگہ، لہذا مقصود حاصل ہو گیا. اور حکم کی جو بنا ہوتی ہے وہ مقصود پر ہوتی ہے نہ کہ ظاہری لفظ پر، اس لیے کہ قاعدہ ہے انما یبتنى الحکم علی المقصود لا علی ظاہری لفظ، تو حکم کی بنا مقصود پر ہوتی ہے نہ کہ ظاہری لفظ پر، اس لیے یہ حملہ کرنا شرط اور معاہدے کے خلاف نہیں ہوگا. تو یہ جو مصالحت ہوئی ہے کہ ہم فلاں جگہ تک پہنچنے تک ایک دوسرے سے مامون ہے اور اس بات پر صلح کر رہے ہیں، تو اس جگہ تک پہنچنے کا گویا موقع دینا ہے. اگر وہ تھوڑی دور جا کر کے اس جگہ ٹھہرے رہیں اور اتنا وقت گزر جائے کہ اگر وہ اس متعینہ جگہ تک پہنچ جاتے تو پہنچ سکتے تھے لیکن وہ وہاں سے نہیں گئے، تو اس صورت میں مسلمان اگر ان پر پلٹ کر حملہ کر دے تو یہ شرط اور معاہدے کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ مقصود اس جگہ تک پہنچنے کا موقع دینا ہے نہ کہ بعینہ ہی وہی جگہ. قاعدہ نمبر 56 انما یبتنى الحکم علی المقصود لا علی ظاہر اللفظ،
بلا شبہ حکم مبنی ہوتا ہے مقصود پر نہ کہ ظاہری لفظ پر.